کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ شعر ہے کہ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ تو اس شعر میں سید ضمیر جعفری بڑے مزاحیہ انداز میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر تو سارے ہی کھیت کے گنے جو ہے وہ اٹھا لایا ہے، اور ایک مسافر نے گھر کی چارپائی تک نہیں چھوڑی کہ وہ چارپائی بھی ساتھ میں لے آیا ہے۔ یعنی کہ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھ وہ غیر ضروری سامان کو لے آیا ہے، جس سے اسے خود بھی پریشانی ہو رہی ہے اور دوسرے مسافروں کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے کہ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک مسافر تو ایسے چیزوں کو باندھ کر آیا ہے، ایسے وہ تیروں کو، اور نشتر کہتے ہیں تیز دھار والے چاقو، یعنی ایسے وہ تیر اور وہ چاقوؤں کو باندھ کر لے آیا ہے کہ جیسے وہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس نے یہ سارا سامان ایک رسی میں باندھ دیا ہے، جس سے دوسرے مسافر جو ہیں وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی ان کو مشکل ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے بیٹھنے میں۔ نیکسٹ شعر ہے کہ صراحی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لٹتا ہے، مسافر خود نہیں لٹتا مگر سامان لٹتا ہے۔ تو صراحی ایک پانی والا لمبی گردن والا برتن ہے، اس کو کہتے ہیں، دسترخوان جس پہ کھانا چنتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ صراحی سے گھڑا یا روٹی سے دسترخوان کہ کوئی بھی اچھے طریقے سے پانی نہیں پی سکتا، کوئی بھی اچھے طریقے سے اس میں روٹی نہیں کھا سکتا۔ اس میں مسافر جو ہے وہ خود نہیں لڑتا مگر ان کا سامان، لیکن جو اس نے سامان رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے مسافر جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی کہ ان سے بیٹھا نہیں جا رہا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اس وجہ سے کہ اس نے کسی نے کوئی پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہے صراحی سے بھرا ہوا، اور کسی نے جو ہے وہ روٹی کا دسترخوان تک بچھایا ہوا ہے، تو اس سے مسافر جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے کہ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ رضائی میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ اس میں بالکل سلے ہوئے ہیں۔ تو اس میں شاعر جو ہے لوگوں کے ہجوم کی بات کر رہا ہے کہ وہ اس طرح سے آپس میں گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ وہ رضائی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ رش کا منظر ہے۔ نیکسٹ شعر ہے کہ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ایک چمٹا بجا کر مانگنے والا بھی آ گیا ہے جو کہ گا کر مانگنے میں بہت زیادہ مقبول ہے، یعنی کہ وہاں پہ اتنے رش کے عالم میں ایک چمٹا بجانے والا بھی آ گیا ہے، جس سے ہجوم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور مسافر اور زیادہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے کہ باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ آپس میں جو مسافر گفتگو کرتے ہیں اس سے ان کی واقفیت ہوتی جاتی ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، یعنی کہ ان کی آپس میں آشنائی ہو رہی ہے۔ آشنائی کہتے ہیں واقفیت ہونا، اور ان میں آپس میں کچھ مسافروں کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور پھر ان میں صلح بھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ریل کا سفر جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے جو ہے وہ ریل کا سفر نظم ہے، اس کی آپ نے تشریح اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر بھی لکھنی ہے۔ شکریہ۔